اس ویڈیو میں ہم اس انگریز بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے جس نے پوپ کو اسلام قبول کرنے کی دھمکی دی تھی، اور یہ عالم اسلام کے خلاف صلیبی جنگوں کے دوران سن 1168 میں ہوا تھا۔ قرون وسطی میں یورپ کے بادشاہوں کے ساتھ پوپ کے تعلقات اس دور میں پادریوں کے ساتھ اسلامی ریاست کے تعلقات سے مختلف تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یورپ کے بادشاہوں نے یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے 9 صلیبی جنگوں کی مہم چلائی تھی۔ اس خطرے کا راز اس بادشاہ کی شخصیت میں تھا جو ایک طرف اسلام سے متاثر تھا اور اس کی خواہش تھی کہ پوپ کی مدد سے وہ اپنے سب سے اچھے دوست سے بدلہ لے جو اس کے خلاف ہوا۔ ہنری کی پوپ کو دھمکیاں دینا کوئی معمول کی بات نہیں تھی۔ ہنری نے پوپ روم سے لے کر شائستہ ووٹروں کو اپنی دھمکیوں کے وصول کرنے والوں میں بھی فرق نہیں کیا۔ جیسے انہوں نے ایک بار آزاد انتخابات کروانے کا حکم دیا جس میں ان کے امیدوار کے علاوہ کوئی بھی منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ ہنری 1133 میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ ہنری نے 1154 سے 1199 میں اپنی وفات تک انگلستان پر حکمرانی کی۔ اقتدار سے اس کی محبت اس وقت ظاہر ہوئی جب وہ اپنی نوعمری میں ہی اپنی ماں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فرانس کے سابق بادشاہ لوئس ہشتم کی اہلیہ ایگیٹائن کے ایلینور سے شادی کی جب اس وقت اس کی عمر 19 سال تھی، اور ہنری، رچرڈ اور جیفری سمیت ان کے متعدد بچے تھے۔ دنیا کے سب سے طاقتور افراد میں سے ایک شاہ ہنری دوم تھا جس کا اثر اسکاٹس کی سرحدوں سے لے کر بحیرہ روم کے ساحل تک پھیل گیا تھا، جہاں اس کے ماموں نے یروشلم کی بادشاہی پر حکومت کی جسے بعد میں صلاح الدین نے 1187 میں آزاد کرایا تھا۔ ہنری اسلامی مذہب سے واقف تھے۔ انہوں نے پیٹروسی الفوسی کے کام کا مطالعہ کیا جو اس کے دادا ہنری اول کے معالج تھے جس نے پیغمبر اسلام کی زندگی کا ابتدائی بیان لکھا تھا۔ اس طرح پیٹر گلیلیل جس نے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ لاطینی میں کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگرچہ پیٹر نے اسلام کو ایک بدعت کے طور پر دیکھا، انہوں نے اس کو اب تک کا سب سے بڑا مذہب قرار دیا تھا۔ ہنری نے اسلام کے علاوہ کم عمری میں ہی عربی زبان سیکھنے میں بھی دلچسپی پیدا کی۔ ہنری نے علماء کرام کے ہاتھوں ایک ممتاز تعلیم حاصل کی جو نئے علم سے واقف تھے، جو ریاضیات، زبان، فلسفہ اور فلکیات میں عرب بادشاہوں اور خلیفہ کی دلچسپی کی بدولت اندلس اور مشرقی وسطی میں عروج پا رہے تھے۔ مغربی یورپ نے کبھی بھی اس طرح کے فکری طور پر جوشیلے دور کا تجربہ نہیں کیا جیسا کہ 12ویں صدی کا دور تھا، جسے بعد میں 12ویں صدی کا نشاطہ تانیہ کہا جاتا ہے۔ نشاطہ تانیہ نے علم فلکیات، طب، میوزک، فن تعمیر اور ریاضی میں عرب دنیا سے وابستہ اس کی فقری روایات اور اس کی علمی روشن کے ذریعے اپنا علم مضبوط کرایا۔ ہنری کے والدین نے یورپ کے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ان میں بعد کے مشہور ماہر لسانیات اور سائنسدان ایڈجلارڈ بھی تھے جنہوں نے خود کو عرب علوم کے لیے وقف کیا تھا۔ ایڈجلارڈ فلکیات کے عربی مقالوں کے لاطینی زبان میں ان کے ترجمے کے لیے مشہور تھے، اور انہوں نے انگلینڈ اور فرانس سے ریاضی میں عربی ایجادات متعارف کروائی تھیں۔ ایڈجلارڈ نے اپنے ڈی اوپیرا ایسٹر ویپلس عربی اسطرلاب کی تخلیق پر اپنا کام ہنری کے لیے وقف کیا۔ ہنری نے بھی عرب شاہدانوں کو اپنے شاہی دربار میں خوش آمدید کہا، اور وہ عربی زبان کو اتنا جانتے تھے کہ سسلی اور یروشلم جانے والے سفارتکاروں سے مخصوص متن کی درخواست کرتے تھے۔ ہنری اسلامی فن سے اتنا متاثر ہوئے کہ جب انہوں نے اپنی مالکن روزامنڈ کلفورڈ کے لیے ایک حویلی تعمیر کی تو انہوں نے اسے عربی زیور سے آراستہ کیا۔ اس کا جواب ہنری کے پوپ الیگزینڈر کو لکھے گئے خط میں پایا جا سکتا ہے جس میں کہا گیا ہے، جلد ہی میں نور الدین حلب کے سلطان کے نقصانات برداشت کروں گا اور کافر بن جاؤں گا، لیکن اب میں کینٹربری کیتھیڈرل کے سر تھامس کو برداشت کرنے کی زحمت نہیں کروں گا۔ اس خط کا اشارہ حلب کے اس وقت کے گورنر نور الدین زنگی کی طرف تھا۔
جو اپنے والد عماد الدین سے صلیبی جنگوں کا مقابلہ کرنے اور صلاح الدین کے لیے یروشلم کو آزاد کرانے کی راہ ہموار کرنے کا کام کر رہا تھا، جو اسے وراثت میں ملا تھا، جبکہ تھامسن ہنری کا بہترین دوست تھا جو بعد میں اس کے خلاف ہو گیا۔ ہنری نے اس کے عدالت میں شامل ہونے کے فوراً بعد ہی اپنے دوست تھامسن کو بطور چانسلر مقرر کیا تھا اور پھر اسے اپنے ملک کے مذہبی قیام پر قابو پانے کی کوشش میں آرچ بشپ اور خصوصی مشیر مقرر کیا تھا۔ تاہم ہنری کا مقصد آرچ بشپ کی برکت سے اپنی موت کی صورت میں تخت کے لیے کسی جدوجہد کے بغیر اپنے بڑے بیٹے کا تاج پوشی کے لیے جانشینی کو محفوظ بنانا تھا۔ اس کے بجائے ہنری کو لگا کہ اس نے ایک مذہبی جنونی کو بشپ کے سر پر بٹھا دیا ہے۔ جلد ہی بادشاہ اور بشپ چرچ ریاست کے مابین بالادستی کی جنگ میں ڈوب گئے۔ تنازع کا بنیادی ذریعہ کسی عدالت کے گرد گھومتا ہے۔ بادشاہ یا چرچ کی عدالت میں پادریوں کے جرائم سے قبل صرف الزامات عائد کرنے کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ ہنری نے اپنے سابق دوست تھامسن پر شاہی اختیار کی توہین کا الزام لگایا تھا۔ اس سے تھامس کو فرانس کے اس وقت کے بادشاہ لوئس ہسٹم کی عدالت میں بھاگنے کا موقع ملا۔ ہنری کی اہلیہ ایلینور کے پہلے شوہر لوئس ہنری کے لیے پریشانی پیدا کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ ہنری نے ایک متنازع خط کے ذریعے تھامس کا تختہ پلٹنے کے لیے پوپ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ اس بارے میں آیا کہ ہنری نے کبھی یہ دھمکی دی تھی یا اس کا امکان نہیں تھا۔ تاریخی دستاویزات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک غیر مذہبی آدمی تھا، لیکن وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تخت انگلینڈ پر اس کا الہی حق عیسائیت سے ہوا ہے۔ ہنری کے اسلام قبول کرنے کے لیے اس کی حکمرانی کے تحت زمینوں میں موجود تمام مختلف لوگوں کے بڑے پیمانے پر تبادلوں کی ضرورت تھی۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں۔ ہزاروں پادریوں کا کیا ہوتا؟ کیا عربی زبان لاطینی زبان کی جگہ لے سکتی تھی؟ کیا ہنری عرب قوانین کو اپنانے جا رہا تھا؟ کیا وہ کسی عرب خلیفہ کے ساتھ اپنا نیا اتحاد قائم کرے گا؟ آخر اس سے عربوں اور مسلمانوں کو ختم کرنے والی صلیبی جنگ پر کس طرح کا اثر پڑے گا؟ برطانوی مورخین نے ہنری پر تقوی کی کمی پر تنقید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ وہ کبھی کسی چرچ میں نہیں بیٹھا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کی دھمکی صرف اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کے لیے مذہب کا کیا مطلب ہے۔ ہنری نے اسلام میں جن تمام وجوہات کی تلاش کی ہوگی، ان میں سب سے زیادہ دلکش یہ بھی ہے کہ عیسائی مذہب کے برعکس اس میں کوئی پوپ نہیں ہوگا جو اسے اپنے قابو سے باہر آرچ بشپ کو برخاست کرنے سے نہ روکے۔ خط لکھے جانے کے 2 سال بعد سن 1170 میں تھامس 4 جنگجوؤں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کا ہنری کبھی جواب دہ نہیں تھا، لیکن روم کے پوپ نے انہیں 14 سال تک صلیبی جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا۔ ہنری کا ان کے ایک بیٹے رچرڈ لین ہارٹ کے معزول ہونے کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن اپنی موت سے قبل اور عوامی اعتراف کے بعد اس نے تھامس کے ساتھ کیا کیا، اس کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس نے پوپ روم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک نئی صلیبی جنگ کی مالی معاونت کرے گا۔ کیتھولک چرچ نے تھامس کو تقدس کا درجہ عطا کیا اور اسے شہید سمجھا۔